اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین عزیز طلبہ و طالبات، امید کرتا ہوں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اسلامک ایجوکیشن کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس سے پہلے والی کلاس میں ہم نے شرک کی اقسام پر بات کی تھی کہ شرک کی 3 اقسام ہیں۔ اس سے پہلی والی کلاس میں ہم نے شرک کی پہلی قسم پر بات کی تھی، یعنی ذات میں شرک، ذات باری تعالی میں شرک کا کیا مفہوم ہے۔ تو آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ الرحمن اس سے آگے شرک کی دوسری قسم یعنی صفات باری تعالی میں شرک کا مفہوم کیا ہے اس پر بات کریں گے۔ تو آئیے اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو صفات باری تعالی میں شرک کا مفہوم یہ ہے کہ جو صفات اللہ تبارک و تعالی کی صفات ہیں، ویسی ہی صفات کسی دوسرے میں ماننا۔ جو علم اللہ کا علم ہے، جیسا علم اللہ کا علم ہے، ویسا ہی علم کسی دوسرے میں ماننا۔ جو قدرت، جو ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہے یا قدرت ہے، وہی قدرت اور ارادہ کسی دوسرے میں ماننا اور کسی دوسرے کو ازلی اور ابدی سمجھنا، یہ سب شرک ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی تمام مخلوقات صرف ایک اللہ کی محتاج ہے اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کی تمام مخلوقات صرف اللہ کی محتاج ہے، سب اللہ کے در کے سوالی ہیں۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اللہ کی تمام مخلوقات میں جو جو صفات پائی جاتی ہیں وہ تمام صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ صفات ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اللہ کی اپنی ذاتی صفات ہیں، اور اللہ کی مخلوقات میں جو جو صفات پائی جاتی ہیں وہ تمام صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ صفات ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، جو علم، جو قدرت، جو ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، وہ علم، وہ قدرت، وہ صفات اللہ کے سوا کسی دوسرے میں موجود نہیں ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں جو جو صفات ہیں وہ اللہ کی عطا کردہ صفات ہیں، اور اللہ کی صفات ذاتی صفات ہیں۔ ایک اللہ ہی ہے جو عالم الغیب ہے، جو علم غیب کا جاننے والا ہے، جو مختار کل ہے۔ ہر چیز کا اختیار صرف ایک اللہ کے پاس ہے۔ اللہ ہی ہے جو عطا کرنے پر قادر ہے، جو جھولیاں بھرنے پر قادر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عطا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اللہ ہی مختار کل ہے، ہر چیز کا اختیار صرف ایک اللہ کے پاس ہے۔ ہماری دعاؤں کو سننے والا ایک اللہ ہے جو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ہمیں عطا کرتا ہے۔ ہر طرح کی مدد کرنا یہ صرف ایک اللہ کے اختیار میں ہے۔ جب ہم پر مشکلات آتی ہیں تو ہماری مشکلات کو دور کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ ہی ہر طرح کی مشکلات کو دور کرنے پر قادر ہے۔ ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا ایک اللہ کی ذات ہے جو ہماری حاجات کو پورا کرتی ہے۔ شفا اور بیماری
صرف ایک اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جس کو چاہے شفا دے اور اللہ جس کو چاہے بیماری کے ذریعے آزمائش میں ڈال دے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ زندگی موت کا اختیار، زندگی موت پر قادر صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ جس کو چاہے زندگی بخشے، جس کو چاہے موت دے، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ ہی شفا اور بیماری پر قادر ہے، اسی طرح ہی ہدایت دینا بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، ہدایت صرف ایک اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو یہ تمام صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، اور یہ صفات اللہ کی ذاتی صفات ہیں، اور اللہ کی مخلوقات میں جو صفات پائی جاتی ہیں وہ اللہ کی عطا کردہ صفات ہیں۔ اگر کوئی اللہ جیسی صفات، اللہ جیسا علم، اللہ جیسی قدرت کسی اور میں مانتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور میں جانے، اللہ کے سوا کسی اور میں مانے، تو یہ شرک ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں شرک ہوگا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کے مثل نہیں۔ تمام مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ انسان کی ہر صفات اللہ کی عطا کردہ صفات ہے، اور اللہ کی صفات ذاتی ہیں۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اس سے نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ اس سے نیکسٹ کلاس میں ہم شرک کی جو تیسری قسم ہے اس پر بات کریں گے۔ تو ابھی تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔